پہلی بات تو بار بار جو میں نے دہرائی ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے. حضرت امام غزالی نے جو ہے اپنی کتاب جو ان کی منطق میں کتاب ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کافر کو زیرک یا چبکدست کہہ لیں لیکن اس کو حکیم نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کا حکمت سے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل تعلق نہیں تھا کیونکہ ہر قوم کے پاس انبیاء کی تعلیم کا کچھ نہ کچھ تو حصہ ہوتا ہے. تو جو بھی اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں مختلف قوموں میں وہ انبیاء کی بچی کچی تعلیمات کا ہی حصہ ہیں اور فطرت سلیم سے آئیں. لیکن ہم عمومی بات کریں. اب دیکھیں اس میں اس ساری بحث جو یہاں حضرت نے کی ہے وہ بڑی ایک لحاظ سے مسلیڈنگ ہے جس کو کہتے ہیں. نہیں اس کا اردو ترجمہ گمراہ کن ہوگا لیکن کسی برے معنی میں نہیں, لیکن یہ مسلیڈنگ ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ عرض کروں گا, اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ فلسفے جو غیر اسلامی تہذیبوں سے ہمارے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ کس طرح بدلتی رہتی ہے. اب اس میں جو اہم چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ تہذیب اخلاق, صحیح علم, اخلاق کی درستی جو تہذیب اخلاق ہے, پاک صاف ہونا, جسم پاک صاف نہیں ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب اسلامی باتیں کر رہے ہیں یہ ارسطو اور افلاطون اور بقراط اور سقراط, لیکن ان کو دیکھتے ہیں اور کیونکہ اس دوسرے کا تعلق ارسطو سے ہے اور اس کا بھتیجا کہہ رہا ہے تو اس میں پہلے دیکھیں ارسطو کے نزدیک تہذیب اخلاق کا مطلب کیا اس کا اخلاق کا تصور اسلامی ہے؟ کیونکہ تہذیب اخلاق کا مطلب ہے اخلاق کی درستگی. اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہیں اسلامی جو اخلاق بھی ہوتے ہیں اور غیر اسلامی اخلاق بھی ہوتے ہیں. اور اس میں ہماری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل اخلاقیات ہوتے ہیں جس کو موریلٹی کہتے ہیں وہ انبیاء کی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. تو اس لیے جو غیر اسلامی اخلاقیات ہیں جو شیطانی اخلاقیات ہیں اور ارسطو کی اخلاقیات بھی شیطانی اخلاقیات, ان کو تہذیب اخلاق یہ الفاظ ان کو دینا اخلاقیات کے اور تہذیب کے اور پاکی جسم و نفس کے, اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسلامی مفکرین تھے. اس کے نتیجے میں غیر اسلامی فکر جو ہے غیر اسلامی افکار کے در آنے کا موقع, یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا جب یہ لوگ لکھ رہے تھے فارابی وغیرہ ابن سینا امام غزالی کے زمانے تو اسلامی تہذیب غالب تھی. جب کوئی تہذیب غالب ہوتی ہے تو وہ باہر سے جو اثرات آتے ہیں ان کو بھی اپنی چھننی سے چھان کر دیکھتی ہے. اور ارسطو نے کچھ بھی سمجھا ہو اسلامی مفکرین پھر وہ جو ہے جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ارسطو کی آراء کو اسلامی تناظر میں اور اسلامی رنگ میں رنگ دیتے ہیں. تو یہ ممکن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی تہذیب غالب ہے اور یونانی تو وہاں ہی نہیں, مطلب یہ کہ وہ یونانی کی فکر عیسائیوں کے ذریعے آئی اور وہ مغلوب ہے یا یہودیوں کے ذریعے وہ بھی آپ کے ہوتی ہے. تو اسلامی غلبی کے دور میں اس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا کیوں, اور اس لیے مطلب وہ ہر چیز بیرونی چیزوں کو بھی اسلامی آنے سے دیکھتے ہیں تو ان سے وہی لیتے ہیں اور ان کو وہی معنی پہراتے ہیں جو اسلامی معنی ہوتے ہیں, اور غیر اسلامی معنی جو ہے وہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کا اثر اتنا نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی پھر تنقید ہوتی ہے جیسے امام غزالی وغیرہ نے کی. لیکن خطرہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب اسلامی تہذیب غالب نہیں اور آپ وہی باتیں کریں گے, حالانکہ سیاق بدل گیا ہے کیونکہ ارسطو کی کتابیں موجود ہیں, ارسطو کی فکر جو ہے جدید مغربی فکر پر اس کا بہت گہرا اثر ہے. تو آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اس کو اسلامی رنگ میں رنگے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس غیر اسلامی تہذیب کو اگر آپ غیر اسلامی نہ سمجھیں تو وہ آپ کے اندر گھس آئے گی. تو اس لیے اگر پرانے زمانے میں ارسطو اور افلاطون کی اسلامی روایت میں ایک تعظیم کی ایک جگہ بھی تھی, کیونکہ وہ جس ارسطو اور افلاطون کی بات کر رہے تھے وہ تاریخی ارسطو اور افلاطون نہیں تھے بلکہ وہ ارسطو افلاطون تھے جن کو اسلامی رنگ میں رنگ دیا گیا تھا بڑی حد تک, وہ جس حد تک نہیں رنگا گیا تھا ان کی تنقید ہوئی تھی وغیرہ. تو ارسطو کو پہلے فارابی کی نظر سے دیکھا, ابن سینا کی نظر سے دیکھا, پھر اسلامی مفکرین نے اس کو مزید وہ دی اور اس امام غزالی نے اس کی تنقید کی وغیرہ وغیرہ. تو اب اصطلاحات ارسطاطیلی سی مطلب آپ کو ملیں گی, ایون امام غزالی کے اس میں ملیں گی, امام شاہ ولی اللہ تک میں ملیں گے. اس کی وجہ یہ, اور اس کو بالکل وہ اسلامی نظر سے دیکھتے ہیں, ارسطو کی اصطلاحات کے معنی ہی بدل دیتے ہیں, اور یہی حضرت بھی یہاں کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ حضرت کو اس میں تضاد ہے کیونکہ شروع اس سے کیا کہ وہ غیر اسلامی ہی فکر ہے اور اس میں فرق نہیں کرتے کہاں وہ, لیکن جب اسلام غالب تھا تو یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا, اور خطرہ تھا بھی تو امام غزالی وغیرہ نے اس کا مقابلہ کیا, متکلمین نے اس کا مقابلہ کیا. لیکن آج ارسطو اور افلاطون کو اس نظر سے دیکھنا وہ بڑا خطرناک ہے, یہ اہم چیز. تو اس لیے مطلب ارسطو کی جو ایتھکس ہے اس کا ترجمہ اخلاق نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کریں بھی تو اس کا معنی بتائیں گے اس کے نزدیک اخلاق کا کیا مطلب. مثلا یہ کہ تو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ارسطو کی اگر اخلاقیات سو کالڈ کو لے لیں آپ, اس کا مقصد کیا ہے؟ ارسطو کی اخلاقیات وہ عملی فلسفے کا حصہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کس طرح ایک
خوشحال زندگی گزارے. یہ اس کا مسئلہ، یہ اس کی اخلاقیات. اور اس کا جواب یہ ہے اعتدال. اور اس علم کی جو بنیاد ہے وہ تجربہ ہے، عملی تجربہ. اور زندگی کے عملی تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے آپ کو خوشحالی کی طرف لے جائے گی. اس کے نتیجے میں وہ جو عمومی قاعدہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ کوئی چیز خود جو ہے اچھی اور بری نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ اس میں اعتدال کی حدوں کو رکھیں. مثلا یہ کہ یعنی مثال کے طور پر شراب پینا کوئی بری چیز نہیں، اس میں انتہا جو ہے، ایکسس جو ہے وہ برا ہے. اور یہ ایکسس جو ہے سیاق کو سباق سے متعین ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے لیے ایک گلاس شراب ایکسس ہو سکتا ہے، دوسرا شخص جو زیادہ کبھی ہے اس کا بدن اور اس کے اعصاب، تو اس کے لیے 3 گلاس بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکسس نہیں ہے، یعنی اسراف نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اخلاقیات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اعتدال کی بات کرتا ہے. اعتدال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میانہ روی، اور میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز کر وہ اس طرح کر کہ مطلب یہ ہے کہ وہ انتہاؤں میں نہ ہو، کیونکہ انتہاؤں کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خوشحال زندگی اور لمبی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی. اور پاکی کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے. یعنی جو یونانی فکر کی بنیاد ہے اس میں جسم کی مرکزیت ہے، وہیں سے ان کا مطلب یہ ہے جسم کو قوی بنانا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ بہت اہم ہے. اور یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے جسم. اور اس لیے مطلب یہ کہ جو میڈیسن کی اہمیت ہے طب کی، وہ بھی انہی معنی میں کہ آپ کا ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں اور اپنے بدن کی اس کے لحاظ سے خوراک ہو، آپ کی خواہشات کو پورا کریں، لیکن خواہشات جو ہے ان کو میانہ روی سے، کیونکہ اگر آپ انتہا پسندی پہ جائیں گے تو خوشحال نہیں ہوں گے لمبے عرصے کے لیے. اور باقی پاکی کا تصور کیسے آ سکتا ہے جب آپ کے پاس روح کا تصور ہی نہیں؟ کیونکہ ایک تو کیا جسم ہے اور دوسرا جو ہے عقل ہے، اسی کو وہ روح بھی کبھی کبھی کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں. اور عقل جو ہے وہ کوئی عقل جو ہے وہی قوت ہے جو انسانی جسم کو جو ہے انسانی خواہشات کو اعتدال دیتی ہے، تجربے سے بھی فائدہ اٹھاتی ہے. اس لیے نہ اس کے اخلاق کا کوئی تصور ہے، نہ پاکی کا کوئی تصور. تو یہ بہت اہم ہے. اس لیے جو اخلاق کی بات کر رہا ہے تو اس نے کہیں ہو یا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف جو تہذیب اخلاق سے تعلیم کا وقت، یعنی اس کی مطلب یہ ہے کہ عملی فلسفے سے اور بدن اور خواہشات کی ترتیب سے، جیسے ہندو سادھو کرتے تھے مثلا ایک لحاظ سے. کیونکہ جس کے اندر جو ہے میانہ روی نہیں ہوگی اور عملی تجربہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے حواس کو اور اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کر سکے. اور یہ جو افلاطون نے کہا جو شخص پاک صاف نہیں، تو پاکی کا ان کا تصور نہیں. پاکی کا یہی تصور ہے کہ خواہشات اور جذبات جو ہیں عقل پر غالب نہ مطلب یہ ہے کہ افلاطون کے روح کا تصور. اور بقراط تو مطلب ایک مائنر فگر ہے، وہ کوئی فلسفی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ بقراط جو ہے سقراط کا استاد، تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ طبیب تھا. اور مطلب تو جسم کی پاکی صافی سے اور علمی غذا سے بھی ان کی مراد جو ہے، یعنی آج جس طرح مطلب یہ مغربی تہذیب ہے، ان کی بھی اسی قسم کی ایک تہذیب تھی جس کا اللہ رسول اور روح اور جسم کی پاکیزگی سے کوئی سچ. پاکی کے ان کے مطلب یہی تھا کہ جسم جو ہے قوی ہو اور انسان کے خواہشات جو ہیں اس کی عقل کی تابع ہوں، تاکہ وہ، کیونکہ یہ ان کو پتہ تھا کہ اس لیے عدل ان کے اہم ہے، اور عدل کا مطلب جو ہے ان کا میانہ روی ہے اور توازن ہے. یہی مطلب افلاطون کے ہاں ہے اور ارسطو کے یہاں بھی اسی قسم کے تصورات موجود. تو یہاں پہ رکتے ہیں، اگلی بار جو ہے تیسری اس کی رائے رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا